اسلام کی بہترین تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ مسلمان کے چہرے پر داڑھی ہو۔ داڑھی 1.25 انبیاء علیہ السلام کی جلیل القدر سنت ہے۔ تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، مفسرین، ہر دور کے علماء، صلحاء، صوفیاء، اولیاء، کامل و اکمل انسان جتنے گزرے ہیں، شرافتوں کے حامل، خوبیوں والے لوگ، ان سب کی داڑھی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں جو 7 سلطنتیں مسلمانوں نے کی ہے، صرف مغلیہ سلطنت میں اکبر بادشاہ جب بہک گیا تھا اس وقت اس نے داڑھی منڈائی ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے اس کی 44 سال زندگی داڑھی کے ساتھ رہی، اور تمام کے تمام سلاطین اور ملوک عرب و عجم کے جو کلمہ گو مسلم تھے سب داڑھی والے۔ انگریز نے ہندوستان آ کر پھر اسلامی شاعر کو نقصان پہنچایا، داڑھیوں کی مذمت کی، داڑھی والوں کو سزائیں دی، اونچے پاجامے اور صافے والوں کو گولیاں ماری، پورا 3 دن قتل عام کرایا۔ لوگ ڈر گئے۔ سلطنت کمزور کرنے کے لیے اندیشہ تھا کہ اگر مسلمانوں میں جہادی جوش قائم رہا تو حکومت چھین لیں گے، اور وہ جو ان کو چوٹ لگائی ہے تو اب تک اٹھ نہیں سکتے، اپنے گھروں میں اپنے گھر سے کھاتے ہوئے، اپنے کارخانے، فیکٹری اور دکان کے مالک، لیکن داڑھی منڈاتے ہیں۔ وہ کس کے کہنے سے منڈاتے ہیں؟ کس کو خوش کر رہا ہے؟ تو کب تک یہ گناہ جاری رہے گا؟ کسی گناہ کی کوئی حد تو ہو کہ آدمی ہفتہ میں توبہ کرے، دن میں توبہ کرے۔ آپ اس کی توبہ کیسے کریں گے؟ صبح آپ نے داڑھی منڈا دی، شام کو موت آ گئی، یہ کون سی موت؟ مجھے حدیث اور فقہ کی نظر میں کوئی بتائے کہ یہ موت سنت کے خلاف ہے یا نہیں۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ موت جب سنت کے خلاف ہو تو صحیح موت نہیں ہے۔ الفاظ تو بہت سخت آئے، میں نرم کر کے گاتا ہوں۔ اپنے اوپر رحم کرے، اپنے خاندان، اولاد، بھائی، عزیز و اقارب سب کے ساتھ احسان کرے، اور جتنا جلد ہو سکے داڑیاں رکھے۔ اور جن کی داڑیاں ہیں گنجی پنجی، وہ ذرا انسانوں والی داڑیاں رکھے، نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے، نہ خدائی ملی نہ وصال صنم، ایسی چند بال چہرے پہ منتشر کرانا۔ جو فصل کمزور ہوتی ہے لوگوں بھیڑ اور بکریوں کو کھلا دیتا ہے، فضول ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تھوڑی داڑھی بھی مونڈنے سے اچھا ہے، لیکن ایک آدمی روزانہ 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، ظہر کی 4 چھوڑتا ہے۔ آپ ایک دن تو اس کو گریبان سے پکڑیں کہ روزانہ 4 سنتیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ روز کوئی 3 رکعت مغرب میں 2 پڑھ کے جائے تو یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ جو طریقہ ہمارا ہے اس کے مطابق رہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ چہرے پر ایک قبضہ، ہر شخص کی ایک مٹھی بھر داڑھی ہو جب قدرت لائی ہو۔ اگر خدا کی طرف سے اس میں کمی کوتاہی ہے، بال پورے نہیں آئے، سر درجے سے میں، وہ معاف ہے، وہ چند بال، 2-3 بال جو حدیث میں آئے، پوری داڑھی کے حکم میں ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھو کہ داڑھی اسلام کے اجلہ تعلیمات میں سے ہے۔ دوسرا یہ کہ داڑھی واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تیسرا یہ کہ قصداً سنت چھوڑنے والا شفاعت سے محروم ہوگا۔ اور چوتھا یہ کہ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے اختیار میں ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ ایک دفعہ جب بے بس ہو جائے تو بہت خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ مجھے تو ایک اور خطرہ لائق ہوا ہے، سخت پریشان اس سے ہوں، وہ یہ کہ فقہاء و محدثین کہتے ہیں جس جگہ گناہ ہو رہا ہے اس کو دیکھنا گناہ ہے۔ کوئی زنا کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے گناہگار، برابر کے گناہگار۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے، آپ بھی چور ہیں۔ ایک آدمی شراب پی رہے، آپ اس کو دیکھتے رہے، آپ باقاعدہ شراب پینے کے گناہ میں۔ تو چہرہ جس کا مونڈا ہوا ہے، داڑھی مونڈی ہوئی ہے، اس کے چہرے کو دیکھنے کا کیا معنی ہے؟ کیسے بچیں گے اس؟
بہرحال حدیث شریف میں ارشاد فرمایا مسلمان جب گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کا دل بھی توبہ کر لیتا ہے، اور اصل توبہ تو وہ ہے جو دل سے ہو۔ جب گناہ کو گناہ سمجھا جائے گا تو انشاءاللہ توبہ بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہ تمام روایات اس لیے سنائی تاکہ آپ کے دل میں داڑھی کی محبت آئے، آپ اس کی سنت کی عالمیت و آفاقیت سے آگاہ ہو جائے، اور آپ مونڈنے اور کاٹنے کے جریمے اور گناہ کو محسوس کر لیں، اور جب آپ میں نفرت آئے تو انشاءاللہ عمل آسان ہو جائے گا۔